بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، یہ تو ہم اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ کتنا جینا حرام کر دیتا ہے اس عورت کا۔ اور اگر عورت بڑھاپے میں بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے اور اس کی کوئی جوان بیٹی ہو تو بیچاری ماں بیٹی کو اکیلا دیکھ کر ہر وقت جانوروں کی طرح پیچھے پڑے رہتے ہیں، یا تو کھانے کی کرتے ہیں یا پھر کتے کی طرح بھونکنے لگتے ہیں جب کوئی جوان عورت یا لڑکی منہ نہ لگائے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ تو دوستو، اگر ہم باہر نکل کر اس سوسائٹی کا وزٹ کریں تو ہم کو ایک سے ایک اسٹوری ملتی ہے جو بالکل حقیقت ہوتی ہے۔ اگر آپ حقیقت کی کہانیاں دیکھنے سننے لگ جائیں تو یہ جھوٹے ڈرامے فلمیں آپ لوگ دیکھنا ہی بند کر دیں۔ آپ صرف وہ دیکھیں جو اس دنیا میں ریئل میں ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ صاحب جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان کا نام رشید ہے۔ بظاہر تو یہ بہت اچھے معلوم دے رہے تھے کورٹ میں۔ اپنا کیس سنا کے اس رشید نامی شخص نے بتایا کہ جی صاحب، میں اور میرا دوست ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ رشید نے بتایا کہ میرا گھر 2 پورشن میں بنا ہوا ہے، ایک میں رہتا ہوں اور ایک پورشن کرائے پہ اٹھا رکھا ہے۔ ایک دن میرا دوست جو کمپنی میں میرے ساتھ کام کرتا تھا وہ آیا اور اس نے بولا کہ میرے مکان مالک مجھ سے گھر خالی کروا رہے ہیں۔ بہت پریشان ہوں۔ رشید نے بتایا کہ اسی ہفتے ہمارے کرایہ دار نے بھی گھر خالی کیا تھا، تو میں نے اپنے دوست کو اپنا گھر رینٹ پر دے دیا۔ میرا دوست اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گئے میرے گھر میں۔ رشید نے کہا کہ میں نے کئی بار اپنے دوست کو بولا کہ یار ایگریمنٹ کروا لو، لیکن وہ ہمیشہ ٹال جاتا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے ایڈوانس کے 1.5 لاکھ روپے دیے، جو 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ تھا۔ میں نے بولا کہ یار لکھت پڑھت کروا لو، لیکن میرے دوست نے منع کر دیا کہ چھوڑو یار، کیا لکھنا، اور یوں یہ لوگ پچھلے 10 سال میرے گھر میں رہ رہے ہیں۔ لیکن ایک دن میرے دوست کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رشید نے بتایا کہ 4-6 مہینے تک بنا کرائے دیے یہ لوگ رہ رہے ہیں۔ میں نے بھی اس لیے تنگ نہیں کرا کہ ماں بیٹی ہیں، چلو کوئی بات نہیں، لیکن میں جب کرایہ لینے جاتا، ماں بیٹی اپنے گھر کے حال سناتی روتی تو میں خاموشی سے آ جاتا۔ یہاں تک کہ میں نے 6 ماہ سے کرایہ بھی نہیں لیا اور بجلی گیس پانی کے بل بھی میں نے خود جمع کرائے کرایہ داروں کے۔ لیکن اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، کیونکہ جج صاحب میری جو سیلری آتی ہے وہ اس میں کمیٹیاں بھرتا ہوں۔ میری بھی ایک جوان بیٹی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اس کرائے سے ہی میری گزر بسر ہوتی ہے۔ میں جب جاتا ہوں یہ بول دیتی ہیں کہ میری بیٹی کی جاب نہیں مل رہی ہے، وہ جاب ڈھونڈ رہی ہے۔ اب ان کی بیٹی کی جاب لگ گئی، لیکن میں اپنا گھر ان ماں بیٹی سے خالی کروانا چاہتا ہوں۔ جج نے پوچھا وہ کیوں؟ تو رشید نے بولا کہ سر، میں ایک شریف آدمی ہوں اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا جو یہ ماں بیٹی گھر میں رہ کر رہی ہیں۔ رشید نے بتایا کہ یہ کون سی جاب کرتی ہے جو صبح جاتی ہے اور رات 3 بجے آتی ہے، اور روز نئی نئی گاڑیاں اس لڑکی کو چھوڑنے آتی ہیں۔ اس لڑکی کی وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ جب میری بیٹی کا رشتہ لگا تو رشتے والوں نے محلے پڑوس سے میرے بارے میں معلومات لی، تو لوگوں نے بول دیا کہ جناب ان کے گھر کی لڑکیاں تو رات گئے گھر واپس لوٹتی ہیں، اور رات کو لوگ ان کے دروازے کے سامنے گاڑی کے ہارن بجاتے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ یہ اور میرا گھر اوپر نیچے ہے تو میرا گھر میری بیٹی ان کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں، لہٰذا میرا گھر خالی کروا کر دیا جائے، اور پچھلے 6 ماہ کا کرایہ بھی۔ جب کورٹ میں بیٹھی ماں بیٹی سے پوچھا گیا تو ماں نے بولا جج صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بیٹی ہاسپٹل میں جاب کرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نرس کی جاب کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، نائٹ کبھی ڈے، اور یہ بات میں نے رشید صاحب کو بتائی ہے، پھر بھی یہ مجھ پر اور میری جوان بیٹی پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس لڑکی نے بھی کچھ ایسا ہی بتایا جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ لڑکی کی ماں نے بتایا کہ جج صاحب اصل بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، وہ یہ کہ یہ رشید صاحب نے ایک رشتے کروانے والی خاتون کو میرے گھر بھیجا رشتے کے لیے۔ جج نے کہا کہ آپ کے لیے؟ تو لڑکی کی ماں نے بولا کہ میں بھی یہی سمجھی تھی، لیکن اس خاتون نے بولا کہ نہیں، وہ تو آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، جس پر یہ لڑکی کورٹ میں زور سے چیخی کہ امی یہ آپ کیا بول رہی ہیں، اس شخص نے میرا رشتہ مانگا؟ تو ماں نے بولا ہاں مجھے بتانے دو جج صاحب کو، میں نے تم کو نہیں بتایا تھا۔ ماں نے بولا کہ جج صاحب اس آدمی نے
آفر دی کہ اگر میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس آدمی سے کر دوں تو میں 6 مہینے کا کرایہ بھی معاف کر دوں گا اور اپنا گھر بھی اس لڑکی کے نام کر دوں گا، جس پر لڑکی کورٹ میں بھڑک اٹھی اور اس نے رشید صاحب کو کھری کھری سنائی کہ بے غیرت انسان، شرم نہیں آتی، گھٹیا ذلیل آدمی، جس پر جج نے کہا کہ کیوں بھائی یہ بات ہے، تو رشید صاحب مکر گئے کہ نہیں یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہیں۔ لڑکی نے بولا جج صاحب اس آدمی کو شرم نہیں آتی، میری جتنی اس کی بیٹی ہے۔ خیر لڑکی نے پھر یہ بھی بتایا کہ یہ جو رشید صاحب اپنے ساتھ جو آدمی لے کر آئے ہیں یہ بھی بہت بڑے بےغیرت ہیں، یہ بھی مجھے تنگ کرتا ہے۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اس کو، لڑکی نے بتایا کہ بس اسٹاپ پر یہ اپنی ٹیچر بائک لے کر آتا ہے اور میرے کو بولتا ہے آؤ میں چھوڑ دوں، بائک پر بیٹھ جاؤ، اور میرے ارد گرد بائک کو گھماتا ہے۔ تو جج نے کہا کہ جیسے فلموں میں ہیرو گھماتے ہیں، جس پر پوری عدالت لوگوں کی ہنسی سے گونج اٹھی۔ لڑکی بولی جی سر، یہ گنجا یہ دونوں آدمی تھرکی بڈھے ہیں، ہر وقت میرے اوپر نظر رکھتے ہیں، بس کہاں جا رہی ہوں، کتنے بجے آ رہی ہوں، یہ سب خبر رکھتے ہیں۔ اتنی خبر ان کو اپنے گھر کی ماں بیٹی کی نہیں ہوگی جتنی معلومات یہ میری رکھتے ہیں۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ جب سے میری جاب لگی ہے میں ٹائم ٹو ٹائم ان کو کرایہ دے رہی ہوں، کچھ ڈیو ہے مجھ پر وہ بھی اتار دوں گی، لیکن ماں نے بتایا کہ سر بات کرائے کی نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی کا جب سے رشتہ کرا ہے تب سے یہ مجھ سے گھر خالی کروا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ لڑکی بولی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو ہوا کیا ہے۔ تو جج نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ نے ان کا دل توڑ دیا۔ خیر رشتے والی بات سے تو رشید صاحب بالکل ہی مکر گئے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بچی میرے سامنے ہی بڑی ہوئی ہے، یہ الزام لگا رہی ہے مجھ پر، اس لڑکی کا کردار صحیح نہیں ہے، اس لیے میں اپنا گھر خالی مانگتا ہوں۔ لیکن ماں بضد تھی کہ نہیں سر میں بیوہ عورت ہوں، میری بیٹی جہاں پر نرس کی نوکری کرتی ہے وہاں سے کسی ڈاکٹر کا رشتہ آیا، میں نے ہاں کر دی، اب وہی ڈاکٹر میری بیٹی کو پک بھی کرتا ہے اور ڈراپ بھی۔ لیکن بھائی رشید صاحب بھی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ میں تو بیٹی مانتا ہوں، لیکن رشید صاحب جب جھوٹے پڑے جب لڑکی کی ماں نے بولا کہ سر جس عورت کے ہاتھ انہوں نے رشتہ بھیجا تھا وہ عورت عدالت میں موجود ہے، آپ بلا کر پوچھ سکتے ہیں۔ جج نے اس عورت کو بلا لیا اور اس رشتے کروانے والی آنٹی نے بتایا کہ جج صاحب یہ رشید صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے مجھ کو کہا تھا کہ میں اس لڑکی کا رشتہ لے کر جاؤں اور مجھے 20,000 رشتہ کروا دو تو میں دوں گا۔ اب جج نے بولا کہ رشید صاحب یہ تو بازی ہی پلٹ گئی، سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں، لیکن رشید صاحب نے رشتے والی آنٹی کو بھی جھٹلا دیا کہ نہیں یہ تو خود مجھے بول رہی تھی کہ آپ کی وائف کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے انتقال کو، بیٹی کی بھی شادی ہو جائے گی تو میں رشتہ کروا دوں آپ کا، تو میں نے ویسے ہی بول دیا تھا کہ ہاں دیکھ لیں۔ تو جج نے کہا کہ آپ لڑکی کی ماں سے کر لیتے شادی، بیٹی کو بھی باپ مل جاتا، آپ انٹی سے کر لیں شادی، جس پر ایک بار پھر کورٹ میں سب ہنس پڑے۔ پھر جج نے وہ جو بائک پر آدمی لڑکی کو تنگ کرتا تھا اس کو بھی جج نے کافی ڈانٹا کہ آپ کیوں ایسی چھچوری حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ بولا کہ سر میں تو ہمدردی میں بولتا ہوں، یہ دھوپ میں کھڑی ہوتی تھی اس لیے۔ تو جج نے بولا کہ آپ ان کی والدہ کو بائک پر گھما لیتے، یہ کہ آپ کی بائک پر پوری نہیں آتی کیا، اس پر بھی سب بہت بری طرح ہنس پڑے۔ خیر جج نے کہا کہ دیکھیں آپ ایک کام کریں کہ آپ ان کا گھر خالی کر دیں۔ تو ماں بولی کہ جج صاحب میرے 1.5 لاکھ ان پر ہیں جو میرے شوہر نے ایڈوانس کے طور پر ان کو دیے تھے، اور گھر میں ابھی خالی نہیں کروں گی، یہ پرانا محلہ ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گی پھر میں خالی کر دوں گی۔ جج صاحب نے بولا ٹھیک ہے آپ ان کے گھر میں رہ کر اپنی بیٹی کی شادی کریں تاکہ ان دونوں حضرات کے دل پر چھریاں چلیں۔ اس بات پر خود جج صاحب بھی خوب ہنسنے لگے۔ خیر طے یہ پایا کہ شادی کے بعد گھر خالی کر دیا جائے گا اور جو بھی ایڈوانس وغیرہ ہے وہ رشید صاحب آپ دیں، اور جج نے رشتے والی خاتون کو بولا کہ آپ ان دونوں حضرات کا کہیں رشتہ کروا دیں۔ وہ آنٹی بولی جی میں اس سے بھی اچھی لڑکی ڈھونڈ کر دوں گی۔ خیر عدالت کے فیصلے کے بعد سب اپنے گھر چلے گئے۔ دوستوں ایسا ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ نہایت ہی بے غیرت مردوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ سب کی بہن بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔